بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے. ان کے ساتھ نشست ہوگی چونکہ بہت سارے سوالات کے جوابات چاہیے. ایک تو پاکستان کی تاریخ کا سائبر سیکیورٹی کے اعتبار سے سب سے بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے. میں اگر کہوں دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی بریچ ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا, اس لیے کہ کسی بھی ملک کا ایوان وزیر اعظم ہو, یعنی کہ سب سے زیادہ ہائی پروفائل جگہ ہو جہاں پر ہر طرح کی میٹنگز, ہر طرح کی بات ہوتی ہو, اور اس کی آڈیو کچھ سیکنڈ یا منٹس کی نہیں بلکہ گھنٹوں کی اویلیبل ہو فار سیل, اور کچھ منٹس کی تو لوگ سن بھی چکے ہوں, تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پی ایم ہاؤس میں پی ایم کی گفتگو محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا ہے, پھر تو بس مطلب پھر کیا پرلے حافظ ہے کیا. اس پہ بات کریں گے. اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں آپ نے دیکھا کچھ بھی ہو سکتا ہے, 5 سال پہلے وزیر اعظم تھے اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کے طیارے میں چلے گئے تھے اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اب حالات پی ایم ایل ان کے لیے بہتر ہو گئے تو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کے طیارے میں واپس آ گئے ہیں پاکستان. اب یہ کل یعنی کہ مفتاح اسماعیل صاحب ریزائن کر دیں گے آفیشلی, اور اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے اگلے وزیر خزانہ ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں, عمران خان صاحب فائنل کال کب دے رہے ہیں, کیوں نہیں دی اب تک, یہ ساری گفتگو کرتے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو یہ بتائیں, یہ اس موضوع سے شروع کرتے ہیں, آڈیو لیکس والے, اس میں کیا ہے, یہ تو اس پہ ذرا بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں ہو رہی تھیں, لیکن آپ کا خیال کیا ہے کہ یہ نکلا کہاں سے ہے, مطلب یہ کسی نے اپنا فون ریکارڈ پہ ڈال دیا, یعنی یہ ہوا کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ معلوم نہیں, میں تو کوئی ٹیکنالوجی کا اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. ابھی میں نے واٹس ایپ شروع کیا ہے اور مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی اسٹرانگ ٹیکنالوجی ہے. میں نے حکومت سے اترنے کے بعد واٹس ایپ شروع کیا ہے اور اتنا رسپانس ہے کہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اندر کوئی بندہ ضرور ہے. میں جھٹکے سا سوال, یعنی آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل مین, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اندر کوئی بندہ نہیں تھا جس کا کوئی کنیکشن نہیں تھا. اور جس بندے نے, میں نے ایک آدھے آدمی کا بھی سنا ہے, جو آدمی بیچ رہا ہے یہ 100 گھنٹے کی یا کتنے گھنٹے کی, اس سے جن لوگوں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی انگریزی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, ٹوٹی پھوٹی ہے. مارکیٹ میں جو اسلام آباد میں بات چلی ہے, اب سلامتی کونسل کا اجلاس ہے پرسوں, دیکھیں اس میں مقتدر حلقوں کے بھی لوگ ہوں گے اور ذمہ داران بھی ہوں گے, اور اس میں یقیناً ٹاپ پرائرٹی اس بات کی ہوگی کیونکہ سارا ملک ہل گیا ہے. یہ تشویشناک اور انتہائی اہم اور حساس وقت پہ, جبکہ ملک کے اہم سیاسی فیصلے جو ہیں وہ چند ہفتوں میں متوقع ہیں. ایسے عالم میں اس قسم کا, اور ابھی آج فواد چودھری نے کہا کہ اور بھی خطرناک آ رہا ہے. میں نے آپ کے ہی پروگرام میں فواد چودھری صاحب کو سنا. سو یہ مسئلہ اچھا یہ ویسے ہوتا خراب ہو رہا ہے. پی ایم ہاؤس میں سلسلہ, مجھے حیرت ہوئی, میں جب پہلی مرتبہ, میں نام نہیں لیتا, آف دا ریکارڈ ملاقات تھی, ایک وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ایسے کئی سالوں پہلے, تو مجھے حیرت ہوئی جب وہ کچھ خاص باتیں کرتے تھے تو وہ اشارہ کرتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, حالانکہ کمرے میں خالی میں اور وہی تھے. تو میں نے کہا اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ میں یہاں پہ بھی میرا ریکارڈ ہو رہا ہے. پھر میں نے کتابوں میں یہ دیکھا, ایک اون بینٹ جونز کی کتاب تھی غالباً, کہ نواز شریف صاحب کو جب مشرف صاحب کو ہٹانا تھا تو وہ نذیر ناجی صاحب کو لے کے طیارے میں بیٹھ کے انہوں نے تقریر لکھوائی, چونکہ وہ ڈر تھا کہ یہاں ریکارڈ. تو یہ دبئی گئے تھے اور ایسے ہی ہے نا, اور شجاباد میں وہ جلسہ کر رہے تھے اور ساتھ پوچھ رہے تھے کہ جنرل بٹ کو کیا بنا, اور کیونکہ وہ جو تخمے شخمے لگائے گئے وہ میرے باؤ محلے سے خریدے گئے تھے. ضیاء الدین بٹ کو جب آرمی چیف بنایا گیا تو میں اس وقت سگار پی رہا تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور مجھے کرنل صاحب نے کہا آپ نے نہیں جانا. میں نے کہا یار میرا تو ساتھ ہی کام ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ بھی جائیں. بعد میں گیا تو انہوں نے 22 دن کے لیے اندر دے دیا. اچھا, تو یعنی کہ پی ایم ہاؤس میں بھی سسٹم ہوتا ہے, یعنی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے سائنس کافی ترقی کر چکی ہے. میرے ایک بھتیجے کا بیٹا ہے, میرے پاس تو لوکیشن نہیں, لیکن کل یا پرسوں پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو اس نے مجھے فون پہ کہا انکل آئی نو ویئر یو آر. اس کو فون پہ میری لوکیشن F7 میں پتا تھی. آپ کو اپنے والے کا پتہ چلا, وہ تو آپ کا بھی ایک آئی تھی آڈیو, تو وہ کس طرح کیا ہوا تھا, اس کو کچھ معلوم ہوا آپ کو؟ میں نے نہیں کیا, میری تو ساری آتی رہتی ہیں, آئی گئی کہ میرا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا. اور
مجھے پتا ہے جنہوں نے کی وہ جو کیے، میں اللہ کی راہ میں معاف کرتا ہوں. اس میں بھی کوئی اندر کا مجھے سزا دی. میں نے اس دن فواد چودھری کو کہا کہ میں تیرے چچا کو بھی معاف کرتا ہوں، اس نے مجھے 7 سال قید کی تھی. تو یہ ویسے یہ جو کچھ بھی اس آڈیو میں اب تک آیا ہے، کیا آتا ہے وہ تو دیکھیں گے. اب تک جو آیا ہے وہ کچھ ڈیمیجنگ ہے، یا آپ کے خیال میں جس طرح پچھلی آڈیوز آئی تھیں 2 دن پروگرام ہوئے، تیسرے دن کم ہو گیا، چوتھے دن بھول گئے، وہی والا سسٹم ہے اس میں بھی؟ ہوتا تو ایسے آنی بھی نہیں چاہیے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. ہاں صحیح بات. لیکن کوئی ایسے نظر آتا ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اگر یہ پلان کے ساتھ ہے تو اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، کیونکہ کل پرسوں سے کل جو گزرا ہے پاک اسلام آباد میں سیاست تیز ہو رہی ہے، اور یہ مہینے 1.5 مہینے 45 دن اکتوبر نومبر 10-15 تک یہ سیاست فائنل ہونے جا رہی ہے، ادھر ہونی ہے یا ادھر ہونی ہے. اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی ہے سیاست میں، اور بڑی ہی گرم جوشی ہے سیاست میں ہر طرف اور ہر طرح سے. اور اب اسحاق ڈار آئے ہیں، گئے بھی پرائم منسٹر کے جہاز میں تھے، بھی پرائم منسٹر کے جہاز میں رہے. اور مجھے اچھا یاد ہے جب مرحوم میاں شریف صاحب کے، یہ منشی تو نہیں کہنا چاہیے، اکاؤنٹنٹ کہنا چاہیے، اتفاق فاؤنڈری کے اکاؤنٹنٹ تھے، اور جب یہ آئے تو انہوں نے مجھے ریپلیس کیا منسٹر آف انویسٹمنٹ سے، جہاں سے اصل لڑائی شروع ہوئی. ہاں جی، میں منسٹر آف انویسٹمنٹ تھا تو اسحاق ڈار صاحب نے مجھے ریپلیس کیا. میرے پاس اور بھی عہدے تھے لیکن یہ عہدہ ان کو دیا گیا. یہ ان کی پہلی انٹری تھی مجھ سے لے کے. اور مفتہ صاحب کو میں کہتا تھا تمہارا دوبارہ مفتہ لگ گیا، لیکن یہ جو حالات جا رہے ہیں جی اکانومی کے، اور کوئی اسحاق ڈار اکانومسٹ نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہاں سارے اکانومسٹ ڈوب گئے آ کے. اور کوئی مشکل سے ہی میرا خیال ہے شوکت ترین اور حفیظ شیخ سمیت سب ڈوب گئے. آٹا، بجلی، گیس، بے روزگاری اور مہنگائی پر قابو پا سکے گا. اسی لیے مجھے نظر آ رہا ہے کہ 45 دنوں میں فیصلے ہو جائیں گے. نواز شریف نہیں آ رہا ابھی، نواز شریف نہیں ابھی آ رہا. اس نے جب سعودی عرب گیا تھا تو اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ شہباز شریف نے اسے بالکل کلیئر نہیں کر دیا تھا. اس وقت شہباز شریف نے بریگیڈیئر نیاز صاحب کے ذریعے اور ڈی جی صاحب کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے ذریعے سارے معاملات چلائے. اب مسئلہ گمبھیر ہے، کافی ٹائمنگ بڑی سینسٹیو ہے، اور میڈیا بڑا سٹرونگ ہے، اور عمران خان فل فارم میں ہے. لیکن اس سب کے باوجود شیخ صاحب اگر اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یعنی گورنمنٹ نے اب اتنا کانفیڈنٹ فیل کیا ہوگا نا، ان کو کافی چیزوں کا اندازہ ہوگا کہ آتے ہی پھنس نہیں جائیں گے تبھی لایا ہوگا نا، ورنہ تو اگر ان کو یہ ٹینشن. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو قربان بھینٹ چڑھانا ان کی عادت ہے. چڑھ جا پتر سودی رام بھلا کرے گا. اور یہ ٹریلر انہوں نے چلایا، خود وہ نہیں آئے، حالانکہ کیس اسی جیسے ہیں اور اسی قسم کے ہیں. اور حدیبیہ پیپر مل میں پاکستان کا سٹرونگسٹ کیس تھا، اور میں بھی اس کے خلاف گیا تھا. لیکن میں حالات جو ہے جی مہینے 1.5 مہینے بس زیادہ سے زیادہ، سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ فیصلہ ہو جائے گا. اتنی گمبھیر سیاست اور لوگوں کی اتنی پریشانیاں اور مسائل. اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے حلقے میں ہم پرانے آبائی رہنے والے لوگ ہیں، 70-75 سالوں سے گلیوں محلوں میں، وہاں لوٹ مار شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ دودھ اور دہی کی دکانیں تک لٹ رہی ہیں. لوگ پرچے نہیں کرا رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ آپس میں محلے داری ہے، اپنے محلے کے ہی بچے پکڑے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے شرفاء کے بچے پکڑے جا رہے ہیں. سو یہ ماحول میں نے نہیں سوچا تھا. میں اسے سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حالات جو ہے، بڑے بڑے لوگوں نے تو 10 روپے سیلاب میں نہیں دیے. ہمارے یہاں تو سیلاب بھی نہیں آیا، انہوں نے تو اپنا گاڑی کا 1000 روپے ٹول ٹیکس بھی معاف کرایا جی. اور سر جی میں لال حویلی میں بیٹھنے کی پوزیشن میں 16 دفعہ وزیر بننے کے بعد اب اپنے آپ کو بھی میں اس پوزیشن میں نہیں دیکھ رہا کہ لوگ بجلی کا بل لے کے آتے ہیں. یہ ممبر جائیں گے الیکشن لڑنے تو ان کو پتہ لگے گا لوگ پیسے مانگیں گے. فرسٹ ٹائم لوگ پیسے مانگیں گے. اچھا، ابھی اس وقت تو ایک لہر ہے نا عمران خان صاحب کی، بظاہر تو نظر آ رہی ہے. اگر یہ گورنمنٹ
کامیاب ہو جاتی ہے ٹائم کھینچنے میں، تو یہ جو اس کی کوئی گنجائش نہیں، ٹائم کھینچنے کی گنجائش نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے جانا ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا ہے، شام گیا ہے. یہ جس طرح آئے ہیں اسی طرح جائیں گے. 4-6 مہینے کھینچ لیے تو پھر تو ویسے ہی الیکشن کا ٹائم آ جانا ہے. تمام ہو رہا، ہو سکتا ہے سارے مفرور اکٹھے ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم آ رہے ہیں، ان پہ ٹوکرا رکھا جائے گا. دیکھیں آپ، یہ جو حساس فیصلوں میں پیپلز پارٹی کا علیحدہ سٹینڈ ہے، نون لیگ کا علیحدہ سٹینڈ ہے، عمران خان کا میرٹ سٹینڈ ہے. سو کھچڑی جو پکی ہوئی ہے اس سے آج بھی ہمارے 6 لوگ شہید ہوئے ہیں. اس سے پہلے ہمارے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید ہوئے. فوج تو اپنی قربانیاں دے رہی ہے، لیکن سیاست میں جو گند پڑ رہا ہے، جو کیا وہ بھی ہماری طرح ہی انسان ہے جی. آپ کہہ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں، یہ قومی فوج ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ لازمن جا رہے ہیں اور ہم لازمن نہیں آ رہے ہیں. جو ہے تو پھر ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں یہ لازمن جا رہے ہیں اور ہم لازمن نہیں آ رہے. یہ جا رہے. تو پھر کیا، تو پھر تیسرا آپشن کیا؟ اگلا فکرہ نہیں مجھے سنائی دے رہا. آپ نے کہا نا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آ رہے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ آئے، ہوتا ہے آپ نہ آئیں، لیکن انہوں نے ضرور جانا ہے. تو تیسری صورت کیا ہے پھر؟ اگر یہ جاتے اور آپ نہیں آتے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا پتھر اوپر سے گر رہا تھا، میں ہٹ گیا اور پی ڈی ایم نیچے آ گئی. یہ پتھر گرا ہوا ہے، لوگوں کے مسائل بڑے گمبھیر ہیں، اور خدا عمران خان کو لائے نبی کے صدقے میں اور اس کو کامیابی دے. لیکن حکومت کرنا اب اتنا آسان کام نہیں ہے. جس نے بھی، بادامی صاحب ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس سے پی ٹی آئی ناراض ہو جائے گی اور بھی برا منائیں گے. جس نے یہ ڈیزائن کیا، آرکیٹیکٹ بنایا، پلان کیا، ڈومیسٹکلی انٹرنیشنلی امپلیمنٹ کیا، وہ بڑا بے وقوف تھا. عمران خان کو اس نے ہیرو بنایا اور عمران خان کی سیاست کو زندہ کیا. میں یہ بیان دے رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، کیونکہ جب میں کیبنٹ میں کہتا تھا مہنگائی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، مت بھیجو، مت جانے دو، تو میرا نام لگ دیا تھا جی یہ پرچون وزیر داخلہ نہیں، یہ تو پرچون کا وزیر. اس سے تو پرچون کے نرخ سنے. اچھا، یعنی میرا جب میں کہتا تھا تو لوگ ہنستے تھے. میں ان کو کہتا تھا کہ بھائی محلوں کے، گلیوں محلوں کے حالات بڑے خراب ہیں. اب تو میں کہتا ہوں تباہ و برباد ہیں. اب تو عمران خان کا کوئی الیکشن نہیں، مقابلہ ہی نہیں ہے جی، بالکل کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم الیکشن میں گئے اپوزیشن کو تو ہم فارغ ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کا چہرہ دیکھیں، یعنی ہوائیاں اڑی ہوئی، یعنی آپ اور ان کے بھی سب کے چہرے دیکھیں. بدھ کے دن جو سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، آپ ایک بڑے نامور اینکر ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دال میں کیا کالا ہے. میں تو چہرہ پڑھ کے بیان دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ ایک پورا ڈیزائن ہوا، ایسا نہیں ہوا خیال میں، ایسا نہیں ہوا کیا کہ ایک خاص سپورٹ حاصل تھی خان صاحب کو، جس کا وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں کہ اتحادیوں کو بھی وہ فون کرتے تھے ساروں کا، وہ سپورٹ پیچھے ہٹ گئی اور اتحادی خان صاحب سے مینج نہیں ہوا اور گورنمنٹ گر گئی. ایسا نہیں ہے یا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں اتحادی اب میں نے مکان جلدی خالی کر دیا سرکاری، تو بڑے لوگوں کو شکایت ہوئی. بڑے لوگوں کو شکایت ہوئی، انہوں نے کہا مکان خالی کر گیا ہے جی. تو مجھے پوچھا خان صاحب نے، میں کہا جی ایم کیو والے میرے بھائی ہیں، دوست ہیں. جب میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، کھلنا اور راجشاہی اور ڈھاکہ میں خطاب کرتا تھا، اس وقت ایم کیو ایم مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. تو انہوں دوستوں نے کہا کہ جی ہم جا رہے ہیں، السلام علیکم. پہلے بھی میں 21 دن قید کاٹ آیا کہ میں نے نواز شریف کے دور میں دفتر اور گھر خالی کر دیا تھا. جب میں نے دیکھا کہ یہ ہیلی کاپٹر میں تقریریں ہو رہی ہیں اور میری گلی سے 3 گلیاں چھوڑ کے باؤ محلے میں لڑکا کام کرتا ہے، اس نے مجھے 2 دن سے وہ ڈھونڈ رہا تھا. میں کہا چل دفعہ ہو، کیا ہے تیرے کو؟ وہ کہنا میرے کو بڑی زبردست خبر ہے. تو مجھے ویلی والوں نے کہا کہ باؤ امید کا لڑکا آپ سے بہت ملنے کے لیے آ رہا ہے. میں کہا اس کا دفعہ کرو، کیا کرتا ہے سالہ، اس کا کیا کام ہوگا ادھر، فیتے لگاتا ہے اور یہ کرتا ہے. تو اتنے میں مجھے کسی نے کہا نہیں، وہ کہتا جی بہت ہی اہم بات ہے. میں کہا بلاؤ. اس کے رات کے وقت آیا، اس نے مجھے کہا جی کہ ہم نے آرمی چیف کے بلے بنائے باؤ محلے میں جو ضیاء الدین بٹ کو لگیں گے. میں نے کہا کون لے کے گیا؟ اس وقت یہ کیمرے شیمرے تھے نہیں، ورنہ میں کہتا فوٹو بنا لو. ہاں صحیح ہے. دیکھیں نا، اصل سختی اور اصل برائی تو اس کیمرے نے پیدا کر دی ہے نا. ہر لڑکے کی جیب میں کلاشن کوف ہے کیمرے کی شکل میں. صحیح ہے. ہر بندی کے جیب میں ایک نہیں، میرا جو کک ہے اس کے پاس 2 موبائل فون ہیں جی. تنخواہ اس کی کچھ نہیں ہے. میں اسے کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یار تو 2 سمیں کیسے چلاتا ہے؟ تو
تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بیج جس کو بلے بھی کہہ رہے ہیں کون لے کر گیا؟ آپ نے پوچھا اس سے؟ ہاں میں نے کہا بھی یہ، اس نے کہا جی کہ وہ فلانا، وہ بندہ جان گیا، میں اس تک پہنچ گیا، میں سمجھ گیا دال میں کالا ہے کہ اگر آرمی چیف کے باؤ محلے سے نواز شریف پارٹی نے بلے خریدنے ہیں ضیاء الدین بٹ کو لگانے کے لیے تو کام ختم ہے. میں نے فائلیں شائلیں سمیٹی اور گھر آ گیا. تو جب گرفتاری ہوئی تو مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہر آدمی کی فائلیں پڑی ہوئی تھی، ہر آدمی کے چیزیں تھی، آپ کی کوئی فائل ہمیں نہیں ملی. میں کہا جی بس میں لال حویلی کے موکل جو ہے انہوں نے مجھے بتایا. میں نے جان چھڑانی ہو تو ویسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ لال حویلی کے موکلوں نے مجھے بتا دیا. نہیں، آپ خبر تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے نا. آپ کو وہ پنڈی کے ایک کک نے خبر دی تھی کہ ابو دھابی کے محل میں بی بی اور مشرف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اس وقت کے وزیر اطلاعات بے خبر تھے، طارق عظیم صاحب تھے. اور وہ بے نظیر بھٹو نے یہ شکایت کی مشرف سے. اور ارشاد حقانی صاحب بہت بڑے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھ پہ اسپیشل آرٹیکل لکھا، خدا ان کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے کہا کہ بے نظیر نے مجھ سے کہا کہ ایک بندہ ہے، اس کو لیکیج ہوتی ہے. کہاں سے ہوتی ہے؟ کلر سیدہ کے ہمارے محل میں بندے تھے، تو مجھے سارا کچھ پتہ لگ جاتا تھا کہ اب آئیے اب گیا. حالانکہ خورشید حسن وہ کیا تھا، خورشید قصوری صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو وہیں سے فارغ کر دیتے تھے. وزیر خارجہ کو نہیں پتا تھا. اس ملک میں ایسا بھی ہوا کہ بہت ساری حساس میٹنگز کا اس وزیر کو بائی پاس کیا جاتا ہے. اور جو بیر کی اور مشرف کی ملاقات ہوئی ابو ظبی میں، اس میں خورشید قصوری کو کچھ نہیں پتا تھا، اور وزیر اطلاعات کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. میں آپ کو اور بات بتانا چاہتا ہوں. جی جب وہ ریمس فیلڈ سے ملے اپنے پرائم منسٹر، ہمارے کیا نام تھا بلوچستان، جمالی صاحب ملے تو میٹنگ ختم ہوئی. تو میں باہر آیا تو پہلے مجھے جنرل اسانٹ کا فون آیا، ڈی جی آئی کا، کہ آپ تھے میٹنگ میں. میں نے کہا سر میں نہیں تھا. اس نے کہا انفارمیشن منسٹر نہیں تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا سر میں نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد براہ راست مشرف صاحب کا فون آ گیا. اچھا. اس نے کہا بھئی اس میٹنگ میں کون کون بیٹھا ہوا ہے پریزیڈنٹ یہاں جمالی صاحب کے ساتھ؟ میں نے کہا کوئی نہیں، 1-on-1 میٹنگ ہو رہی ہے. صحیح ہے. انہوں نے کہا اوکے. مشرف کے لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ بھئی ہمارا کھیل ختم اور پیسہ ہضم ہے. ہمارا کیا، جمالی صاحب کا. ہم تو ویسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت جاتی ہے ہم گھر آ جاتے ہیں. تو میں نیچے سے جب باہر گیا تو وہاں سیل لگی ہوئی تھی جیکٹوں کی. میں نے کہ اپنی میری طرح وہ ذرا بھاری وزن کے تھے جمالی صاحب. میں نے ایک جیکٹ لی اور جمالی صاحب کو پریزنٹ کی. اس نے کہا شیخ اور تحفہ دے رہا ہے امریکہ میں. میں نے کہا سر جی بس میرے اس تحفے کو نذرانہ ہی سمجھے آپ. اس نے کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا میں بات بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ہمارا کھیل ختم اور پیسہ ہضم ہے. سو ہم واپس آئے تو ایسا ہی ہوا. اور پہلے وہ لگانے چاہتے تھے ہمایوں اختر کو. تو میں نے کہا جی میں ووٹ نہیں دیتا ہمایوں اختر کو. میں نے کہا کہ ہمایوں اختر کو میں ووٹ نہیں دیتا. 5 جرنیل بیٹھے، انہوں نے کہا تو کیوں نہیں ووٹ دیتا بھائی؟ میں نے کہا آپ خود یونیفارم میں ایک جرنل، حالانکہ اختر عبد الرحمان کے ساتھ میرے بڑے تعلق تھے ان کے والد سے. صحیح، بہت زیادہ تعلق تھے. مجھے کونسلر کی اجازت بھی انہوں نے دلائی جب مجھے نااہل قرار دے دیا گیا تھا پہلے الیکشن میں. اچھا، انہوں نے اجازت دلائی. تو جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر چودھری شجاعت کا ٹیمپریری ان کو لانے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ میں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہوگا، میں نہیں ووٹ دے رہا. اور مشرف صاحب کو اطلاع تھی کہ جمالی صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں وہاں پہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے امریکن ہائی آفیشل سے. میرا خیال ہے اس بات پہ وہ ناراض ہو گئے جمالی صاحب سے. اور جمالی صاحب اپنے استعفے سے کچھ عرصے پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے تک غالباً کہتے رہتے کہ کچھ بھی نہیں ہے، سب افواہیں ہیں، سب غلط ہے. اور پھر اس کے 24 گھنٹے بعد استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. دیکھیں اس ملک میں تو سیاستدان آخری، ہم بھی کہتے تھے 5 سال پورے کریں گے، اور میں آپ کو کہتا کہ ہم جا رہے ہیں. اگر آپ میری کوئی کیسٹ نکالیں گے تو میں کہوں گا نہیں ہم وقت پورا، یہ بھی یہی کہیں گے. آپ ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے تحریک عدم اعتماد ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام، ایسے ہاتھ مار کے کہتے تھے ناکام ہے، ناکام ہے. وہ کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گئی. دیکھیں ایک سیاستدان کی ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہاں تو اپنی بیماریوں تک کو چھپائے رکھتے ہیں. یہ تو اقتدار بہت بڑی بات ہے کہ ہم جا رہے ہیں آج. لیکن میں 1 سال پہلے سے کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف میری پارٹی کا آدمی ہے. آپ میرے سارے ریلوے کے انٹرویو یاد ہے مجھے. اور میں کہتا تھا نون اور شین 2 پارٹیاں ہوں گی. بالکل ویسا ہے.
نشانہ مریم بن رہی ہے, نواز بن رہا ہے, شہباز جو ہے وہ بچ بچا کے کھیل رہا ہے, اور پہلے بھی شہباز لے کے آیا ہے نواز کو سعودی عرب سے. تو اب کیا ہوتا ہے, اب آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب, آپ نے کہا بڑے اعتماد سے کہ نواز شریف واپس نہیں آتا, آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ جس طرح معاملات بہتر ابھی تو نہیں آتا, میں دیکھ رہا 1.5-2-2.5 مہینے بعد ابھی تو نہیں میں آتا, دیکھ رہا 30-40 دن. اچھا ابھی جو 15 نومبر تک میں نہیں آتا, دیکھ رہا 45 دن مجھے دے دے. آج سفر شاید ختم ہو جائے, کل ربیع الاول شروع ہو جائے. چاند نظر نہیں آیا, پرسوں پہلی ربیع الاول ہے انشاءاللہ. صحیح, تو آپ کہہ رہے ہیں 30-40 دن. چلو پرسوں ہو جائے گی. اچھا, لیکن جو آپ نے کہا شہباز شریف صاحب آپ کی پارٹی کے آدمی, تو ان کے تو معاملات بالکل ٹھیک چل رہے ہیں نا. ملک نہیں چل رہا نا. اصل مسئلہ یہ تھا, ان کا خیال تھا کہ یہ ڈیلیور کر دیں گے. بیسک مسئلہ یہ ہوا کہ جو آرکیٹیکٹ ڈیزائننگ تھی, وہاں سب سے بڑی غلطی ہو گئی کہ یہاں یہ شہباز اور یہ شریف برادران یہ گروپ نہ آتا, گنگو تیلی آ جاتا, یہ قوم قبول کر لیتے. گنگو تیلی آتا, اس کو یہ قوم قبول کر لیتی. ان شریف اور زرداریوں کو قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, اور اس کا ریئیکشن ہو گیا اور کوئی مطلوبہ نتائج نہ ملے. پھر ڈالر ایک دم جو صورتحال بن گئی, آئی ایم ایف نے لکیریں نکلوائی. میں یہ نہیں کہہ رہا, خود شہباز کہتا ہے کہ ہماری لکیریں نکلوائی گئی. اور نہیں, آپ کو حکومت کے جانے کا یقین کیسے ہے یہ بتائیں نا. یعنی ایسا کیا ہوگا جو حکومت چلی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرا رہے الیکشن بھائی, وقت پہ ہوں گے, اگست میں ہوں گے, ستمبر میں ہوں گے اگلے سال. ایسا کیا ہوگا کہ ان کو گھر جانا پڑے گا؟ دیکھیں, گھر تو میرا مطلب ہے کسی کہنا 2 ووٹوں سے لیا ہوا ہے, تو کوئی اتحادی ادھر سے ادھر ہو جائے گا اور حکومت گر جائے گی. ایسے جائے گی حکومت آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ایسا بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پھر کیسا؟ دم درود کا بھی کام ہوتا ہے راول پنڈی اسلام آباد میں. دم درود ہوگا اور گولی اندر ہوگی, یہ سارے چوہے جلندر ہوں گے, ان کا کام تمام ہوگا. الیکشن کی ڈیٹ ہوگی, یہ الیکشن کی کمپین پہ جانے والے ہیں خود. پرسوں چوتھ سے آپ سنیں گے 8-10 دن کے بعد کہ یہ الیکشن کمپین پہ نکلیں گے. یہ خبر ہے, خواہش ہے. مسئلہ ہے آصف زرداری کا. اچھا, یہ نون لیگ تو پہلے الیکشن کے لیے تیار تھی. مجھے اس ملک کے سب سے ذمہ دار آدمی نے, ہمارے دوستوں میں سے, اس نے کہا کہ شیخ رشید باقی تو سب تیار ہیں, آصف زرداری الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری حکومت ٹوٹنے جا رہی تھی, یا ٹوٹ گئی تھی, یا کل پرسوں ٹوٹنی تھی. اچھا, یہ ٹھیک ہے. خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ایوان صدر میں, وہ کوئی فائدہ مند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج میری ملاقات ہوئی عارف علوی صاحب سے, پریزیڈنٹ صاحب سے. یہ نہیں میں کہتا ہوئی یا نہیں. دیکھیں, اگر ملاقات ہوئی ہے, ان کیس سر ہوئی ہے, ملاقات ہونا بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ بات بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور لوگ گزرے ہوئے کل اور آنے والے کل کی بھی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس کا نتیجہ تو نکلے گا نا. اگر خان صاحب اپنی ڈیٹیں آگے کر رہے ہیں, اور اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فلانا کام کر دیا جائے تو ہم اسمبلی میں بھی جانے کے لیے تیار ہے. کل میں خود 72 وزراء کے خلاف چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہوں. 20 وزیروں کے پاس کوئی محکمہ ہی نہیں ہے, محکمہ ہی نہیں ہے, بے محکمہ. ایک خورشید حسن میر پاکستان کی تاریخ میں وزیر بے محکمہ آیا, ایک. 20 بندے ہیں یہاں, کو پوچھنے والا ہے. 10 روپے نہیں دیے سلاب میں انہوں نے اپنی جیب سے, لوگوں سے مانگنے نکلے ہیں. دیکھیں, ہم بطور وزیر بھی اگر باہر جائے نا, اگر ہمارا ٹیگ لگا ہوا ہے سیاستدان کا, تو ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ہم پہ وہ حکومت بھی نظر رکھتی ہے. اور ان کے تو سارے اکاؤنٹ ہیں, بینک بیلنس ہیں, گاڑیاں ہیں, گھر ہیں, ان کو کیسے کھلا چھوڑا جا سکتا ہے؟ صحیح ہے. حتیٰ کہ جو ملنے آتے ہیں ان کا ریکارڈ بھی واچ کیا جاتا ہے. دیکھیں, آج تو معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی حالت پر, شاید پاکستان کے معاملات پر اتنی فکر نہیں جتنی لوگوں کو فکر ہے. لیکن یہ ویسے فوٹو کھچانا ہمارا پروفیشن ہے, بس میڈیا کھیلنا ہماری عادت ہے, اور ایسی بچوں کو تھپکیاں دیتے رہیں گے سیلاب میں جا کے. حرام ہے کسی نے پانی نکالنے کے لیے کوئی کام کیا ہوگا. کل میں مراد علی شاہ کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا 2-3-4 مہینے لگنے ہیں. اگر 3-4 مہینے لگنے ہیں تو کپاس کہاں ہونی ہے, مکئی کہاں ہونی ہے, گندم کہاں ہونی ہے, گنا کہاں ہونا ہے؟ آپ تو ڈوبے بیٹھے ہیں جناب. آپ ہاتھ جوڑ کے کہے کہ الیکشن کرا لیں, سندھ میں 1-2 مہینے لیٹ کرا لیں. یہ سب تو امپورٹ کرنا پڑے گا, اور اس کا الگ ایک معاملات الگ ہوں گے اس کے ساتھ. شیخ صاحب, ویسے ایک بس 2 چیزیں اور. آپ نے کہا تھا جب یہ الیکشن ہو گیا تھا پنجاب کا ضمنی, اور پی ٹی آئی نے بڑی زبردست کامیابی حاصل کی, آپ نے کہا کہ اس کے بعد خان صاحب نے کہا تھا
کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کریں گے. نہیں, پھر تو دوبارہ وہ چھکے چوکے تو مار رہے ہیں, ٹکا کے مار رہے ہیں, تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں, عمران خان ٹھیک کھیل رہا ہے. اچھا, ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے, دو قدم پیچھے کر رہا ہے, اور خواص کی بھی بات کر رہا ہے. اچھا, عوام سے ایک اچھا سیاستدان وہ اپنے دروازے بند نہیں کرتا. یہ جتنی تحریک چل رہی ہے, دیکھیں ہم نے 13 اگست کو پاکستان کی تاریخ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جلسہ کیا لال ویلی کے باہر, اور ہمارے خیال میں جلسے کی گنجائش نہیں تھی. خان صاحب نے 3 دن بعد پھر لیاقت باغ میں جلسہ رکھ دیا. تو میں تھوڑا سا پریشان تھا. خان صاحب نے کہا نہیں شیخ رشید فکر نہیں کرو, اور واقعی ایسا ہوا. خان کا اندازہ ٹھیک تھا کہ لیاقت باغ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, حالانکہ 3 دن پہلے یہ ساری باتیں ہم کر چکے تھے جو ہم نے پھر دہرائی. سو لوگ جو ہیں وہ جس شدت میں 6 نومبر 1968 کو میں نے بھٹو کا استقبال کیا جس میں حمید شہید ہوا, امین شہید ہوا, 2 لڑکے جنازے لے کے آیا, اور میری گلی میں 4 شہید ہیں, امین اور دوسرے. 6 نومبر 1968 کو بھی اور 8 نومبر 1968 کو بھی جوانی تھی, اور بھرپور جوانی تھی. اور مجھے بھٹو نے کہا کہ شیخ رشید فار گریٹ اچیومنٹ, میں نے یہ عمران خان کو بھی اس دن کور کمیٹی میں بتایا, فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. اور رسک عمران خان نے لیا ہے جی, کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. وہ ایک سپر پاور سے الجھا ہے, وہ پاکستان کے اندرونی طاقتوں سے الجھا ہے, وہ پاکستان کی 13 پارٹیوں سے لڑ رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اچھا, 13 پارٹیاں تو اپنی جگہ ہیں, وہ سپر پاور سے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں ویسے. کیا ہے جی 13 پارٹیاں ختم, ٹینٹ فش بادامی ختم. جو قبر انہوں نے عمران خان کے لیے کھودی تھی اس میں خود سیاسی طور پہ گر گئے ہیں. میں کسی کا برا نہیں ماننا چاہتا. آپ نے 3 عوامل لیے نا, 13 پارٹیاں, ان کی حیثیت نہیں ہے, ان کی الٹی گنتی. مجھے کوئی 13 پارٹیوں کے نام بتا دیں, آپ بتا دیں, میں ابھی تھینک یو ویری مچ کہہ کے پروگرام ختم. نہیں میں آخری تک جاؤں گا, مشکل سوال. یہ گینگ آف 4 ہے. صحیح ہے. فضل رحمان, آصف زرداری, شہباز نواز, باقی السلام علیکم. جا پتر راوی کوئی نہ آوی نہ جاوی. صحیح, ٹھنڈی ہے لے سیاواں تو پیپل کی چھاؤں تلے. 13 پارٹیاں تو آپ نے کہہ دیا. دوسری آپ نے 2 عوامل بتائے, انٹرنیشنل سپر پاور اور لوکل طاقتیں. ان سے معاملات ابھی کیسے ہیں؟ انٹرنیشنل سپر پاور سے کیسے معاملات ہیں؟ امریکہ سے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں لوکل طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری چاہتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے رابطے ختم ہوں, اور نہ ختم ہونے چاہیے. دیکھیں میں تو شیخ تھا, میں نے پہلے ان سے عرض کر دی کہ جی جان و مال اور پناہ کی امان پاؤں تو میں عمر کے حصے میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا. کیا جواب آیا؟ 7 تاریخ سے مجھے تھریٹ کالز وصول ہوئی ہیں, اور اس مہینے کی 7 تاریخ سے. لیکن پھر میں نے کہا کلایا کہ بھئی میں تو پہلے ہی 2-3 خودکش حملوں میں مر چکا ہوں, میرا تو ختم دینے والا بھی کوئی نہیں ہے, کسی نے ختم ہی نہیں کرانا, تو مجھے مار کے تو گولی ضائع کرنی ہے. 1 ووٹ کا میں سیاستدان ہوں, 1 سیٹ کی میری سیاست ہے. انہوں نے کہا ہے 1 سیٹ نہیں تو ہمیں وقت ڈالا ہوا ہے, یہی تو بھاری ہے میڈیا میں. تو میں نے کہا میڈیا میں چھوڑوں گا تو پھر کیا کروں گا, میں گاجرے بیچوں گا, کیا کروں گا میں, میرے پاس تو کوئی کام نہیں ہے. سو میں نے میڈیا کم ضرور کیا, کیونکہ مجھے ٹویٹر کا پتہ نہیں تھا. یہ میں 3-4 مہینے 5 مہینے سے استعمال کر رہا ہوں. صبح اٹھ کے ناشتے کے ساتھ یہی کام کرتا ہوں. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا, میں اتنا بے وقوف تھا, تو میں تو 10 سال پہلے شروع کر دیتا اس جوش و خروش سے. اچھا, یا 3 سال پہلے ایک حکمرانی میں شروع کر دیتا. میرے پاس تو لاتعداد سٹاف تھا. ابھی تو دکھنا پڑتا ہے, کبھی یہ اوپر ہو جاتی ہے, کبھی نون نیچے ہو جاتا ہے. ویسے آپ کے روابط بحال ہیں, باس سے ہیں, تھرو ہیں آپ یا نہیں؟ میرے جس دن سے حکومت ختم ہوئی ہے میں ان کا مشکور ہوں. غرور حسن نے, غرور عشق ہمیں, وہ آ نہیں سکتے, ہم جا نہیں سکتے. نہ مجھے کسی نے تنگ کیا ہے اور نہ میرا کسی سے رابطہ ہے. دونوں اپنے اپنے گھر میں خوش. اچھا, اور خان صاحب؟ نہ میں ان کے خلاف ہوں. اچھا, دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ ہوں, ساتھ کھڑا ہوں گا, نسلی اور اصلی ہوں. اس موقع پہ چھوڑنا جو ہے غداری ہے, اور اس موقع پہ چھوڑنا جو ہے وہ بہت بڑی گندی بات نہیں. میں کہنا چاہتا کل اقتدار آئے تو آپ کوئی فیصلہ کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن آج کے دور میں اس کو چھوڑنا جو ہے وہ انسان کے اندر کی غیرت سے بے غیرتی کی آواز آتی ہے. جب وہ اقتدار میں آئے آپ چھوڑ دیں, کہیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم. پنجاب حکومت کو خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں. اچھا, پرویز الہی اور شجاعت کی میں صلح ہوتے دیکھ رہا ہوں. اوکے. میں نے خود پرویز الہی کو کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں شجاعت کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں, میرے بھائیوں جیسا ہے وہ. تو حالانکہ میں شجاعت کو کوئی بھی فیصلے میں زیادہ وزن سے دیکھتا ہوں, لیکن پرویز الہی نے مجھے کہا کہ 10-15 دن میں ہماری صلح ہو جائے گی. اچھا چلیں, یہ تو اچھی بات ہے کہ جو کچھ بھی اس میں یہ میں نے پرویز الہی کو کہا, مہینہ کو ہے کہ بھئی اگر آپ کہیں تو میں ختم کراؤں یہ بات. ان کو بھی حصہ مل گیا, وہ بھی وزیر بن گئے, آپ بھی وزیر اعلیٰ بن گئے, آپ کا بیٹا بھی ٹھیک ہے, تو دونوں گھروں کا راشن بھی پورا ہو گیا جی, دانے بھی پورے آ گئے ہیں دونوں گھروں میں. تو لڑائی کس بات کی ہے؟ نہیں. اچھا, یعنی الیکشن آپ نے اکٹھا لڑنا جب بھی ہوا. یعنی اچھا, ابھی ایسا لگ رہا ہے دونوں اپنی اپنی موجودہ سیاسی صورتحال اور سیاسی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے اختلافات ختم کر دیں گے, سیاسی طور پر وہیں کھڑے رہیں گے. بادامی صاحب دیکھیں, ایک کا بیٹا وزیر بن گیا ہوا ہے, وہ بھاولپور والے بھی وزیر ہے, نیچے ان کا بھائی وزیر اعلیٰ بن گیا ہوا ہے, اور ان کا ایک بیٹا وزارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے. تو دونوں گھر کے پورے ہو گئے, دونوں گھروں کی میرے میں خوشیاں دوبالا ہو گئی ہیں. لڑائی اب کس بات کی ہے؟ اچھا, دونوں سیٹ رہیں, اپنے اپنے عہدے پہ برقرار رہیں اور اختلافات ختم کر لیں. صحیح ہے. فائنل کال خان صاحب کب دے رہے ہیں؟ بار بار مؤخر کر رہے ہیں, کوئی اطلاع دینا, کیا ہے, کب دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سارے انٹرویو کا مشکل ترین سوال کیا ہے. میری دعا یہ ہے, اور آج رات کو بھی میں دعا مانگوں گا, اور میں ربیع الاول میں شاید مدینہ شریف بھی جاؤں انشاءاللہ, اور تبھی جاؤں گا کہ جب کال کی صورتحال بہتر ہوگی. اور میں ہمیشہ ربیع الاول کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہوں. اور اگر میں یہ کہوں, ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید کال کے بغیر ہی عمران خان کا مقصد حل ہو جائے. یعنی کال کے بغیر الیکشن کی ڈیٹ مل جائے. رائٹ, ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ کیرل تھی یہاں رائٹر کی بڑی, میں یہاں جب 86 میں انفارمیشن منسٹر تھا تو میں نے کہا مجھے گائیڈ کیا اگر میری پہلی وزارت ہے انفارمیشن کی. اس نے کہا زیادہ تر میں بھی یوز کیا کر, تو بہت اسٹریٹ فارورڈ انٹرویو دیتا ہے. تو میں کیرل کو یاد کرتے ہوئے جو رائٹر کی میں بھی لگا دیا آپ نے, صحیح ہے, کہتا ہوں میں بھی, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس سے اگر میں یہ اخذ کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے تبھی ڈیٹیں آگے بڑھ رہی ہیں, تو میں یہ اخذ کر سکتا ہوں نا, آپ کو اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میں بھی, آپ سمجھدار آدمی ہیں, آپ کو اخذ کرنا چاہیے. اخذ کرنے میں کچھ لگتا تو نہیں ہے نا, کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں ہے, اور میں بھی اس میں سوچ ہے نا. ہاں, میں بھی لگا دیتا ہوں, میں بھی ایسی تکلفاً, ویسے تو ضرورت ہے نہیں میرا خیال ہے. یہ میں کہہ نہیں لگا تھا کہ آپ میں بھی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. لگا دیتا ہوں اس 30-40 دنوں میں, ان 2-3-4 ہفتوں میں بھی کا زیادہ استعمال کریں. بہت شکریہ. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ. ایک بریک کے بعد ایک ماہر سے پوچھتے ہیں جو کہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, سائبر سیکیورٹی, ڈیٹا کیسے چوری ہوتا ہے, ہیکنگ کیا ہوتی ہے, کیسے, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری کچھ جو آڈیو باہر آئی ہے وہ کس ذریعے سے باہر آئی ہے, کیا ہوا ہے جس کے ذریعے یہ آڈیو باہر آئی ہے, اور یہ فار سیل اویلیبل ہے. اس کا مطلب کیا کوئی گروہ اس کا کاروبار کرتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے کوئی ایسا گروہ اس کے پیچھے ہو جس کا کوئی پاکستان کی سیاست, سیاسی مفاد اس کا کچھ نہ ہو, اس کو بس ایک ایکسس مل گیا ہو اور اس نے اپنے مانیٹری بینیفٹ کے لیے کیا ہو. اور پھر ایسے لوگوں کو پکڑنا کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے, جانتے ہیں اسی فیلڈ کے ایک ایکسپرٹ سے ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ایک بار پھر. پاکستان کی تاریخ کا سائبر سیکیورٹی کے اعتبار سے سب سے بڑا بریچ ہوا ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی گفتگو زبان زد عام ہے. یہ کیسے گفتگو چرائی جا سکتی ہے, اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. عمار جعفری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں اور فارمر ڈائریکٹر جنرل سینٹر آف انفارمیشن ٹیکنالوجی رہے ہیں, فارمر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA رہے ہیں, تو آپ کی بڑی گرپ ہے اس سارے معاملے میں. آپ سے بات کرتے ہیں. عمار جعفری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر بہت شکریہ وقت دینے کا. بینگ ایکسپرٹ پلیز بتائیے گا اب تک جتنا بھی آپ نے سنا ہے یہ گفتگو, اور ہمیں یہ تو اخذ کرنا مشکل نہیں کہ یہ گفتگو 1 منٹ یا 2 منٹ یا 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں, ایک گھنٹوں پر محیط ہے, تو آپ کو یہ سب دیکھ کے کیا لگ رہا ہے کہ کیا میڈیم استعمال ہوا ہے سب کو ریکارڈ کرنے کے لیے؟ زیادہ امکان کس چیز کا ہے کہ کسی نے اپنے فون سے ریکارڈ کر کے بعد میں لیک کر دیا گفتگو, یا وہ کمرہ بگڈ تھا؟ زیادہ امکان آپ کو کس چیز کا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ آڈیو جو ہے یہ لیک ہوئی ہے, یہ 2 لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں, اور ایک کمرے کی چیز ریکارڈ ہوئی. ہم ڈیفرنٹ ٹریٹ کرتے ہیں. جو کمرے کی چیز ریکارڈ ہوئی ہے اور وہ آؤٹ ہوئی ہے اس کی 3 پاسبلٹیز ہیں. اچھا, ایک تو یہ کہ وہ کمرہ بگ ہو وہ اور وہاں سے چیز جا رہی ہو. ایک یہ ہے کہ اس کمرے میں لگی ایسی جیسے ایئر کنڈیشنر ہے یا چیزیں ہیں اس میں ڈیوائسز آ گئی ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ بگ آئے گا. اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ ایک منی ڈرونز ہوتے ہیں, وہ دور سے گاڑی سے کوئی ہٹ کرتا ہے اور وہ اس کمرے کی بلڈنگ کی شیشے کے اوپر آ کے مکھی بیٹھتی ہے, کسی کو سنس بھی نہیں کرتا, وہاں لگ جاتی ہے اور وہ کمرے کی پوری آواز جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو متعلقہ ادارے ہیں جو اس کی سویپنگ کرتے ہیں جب کیسے ہے, تو جو پہلی 2 پاسبلٹیز ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہیں, لیکن وہ جو میں نے ڈرون کی بات کی ہے آپ سے جو بالکل چھوٹی سی مکھی کی طرح ہوتا ہے اور وہ میں نے اس کو دیکھا ہے, تو وہ آگے چپکتا ہے اور اینڈ ٹائم پر آتا ہے, وہ رائٹ ٹائم کے اوپر آتا ہے. وہ جو پاسبلٹی ہے نا کہ کسی نے اپنے فون میں ریکارڈ کر کے اس کو آؤٹ کر دی ہو, اس کی چانسز ذرا کم ہیں, کیونکہ اگر آپ آواز کو دیکھیں نا اس کے اندر تو وہ بڑی یونیفارم ہے اس کے اندر آواز نا, اس میں کوئی. اچھا, اس کے علاوہ جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں تو عام طور پہ فون باہر رکھے جاتے ہیں لوگوں کے نا, صرف جو ان کے اعتماد کے لوگ ہیں انہیں کے ہاتھ میں. پہلی بار آپ بھی کئی دفعہ گئے ہوں گے, ہم بھی گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں فون باہر جمع کراتے ہیں, ان کا ایس او پی ہے اس کے مطابق. اس کے علاوہ جو جتنے بھی سینسٹیو ادارے ہیں جگہیں ہیں وہاں پہ باقاعدہ سویپنگز ہوتی ہیں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو فزیکل کی بات, اب آتے ہیں دوسری ویڈیو آڈیو کے اوپر. آڈیو کی 2 قسمیں ہیں, اٹ کین بی فیک آلسو, اٹ کین بی ریئل آلسو. اچھا, فیک کی بھی پاسبلٹی موجود ہے, اس کو ہم اسٹریٹ اپ اگنور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اب یہ سرورز کے اوپر وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے جو اے آئی یوز کرتے ہوئے, الگورتھم یوز کرتے ہوئے بالکل ساؤنڈ کوالٹی وہی ہوتی ہے, اس کی جو ڈائلیکٹ ہیں, جو ان کا سٹائل ہے, جو اس کی فریکوینسی ہے. لگتا ہے یہ ابھی ریسنٹلی اوباما صاحب کی ایک آؤٹ ہوئی ہے, اس پہ بھی یہ ایشو بن گیا امریکہ کے اندر نا. اچھا, اس میں کرتے وہ یہ ہے کہ کچھ انفارمیشن فزیکل ہوتی ہے اس کے اندر, جیسے اس میں نام لیے گئے ہیں جگہوں کے, میں یہاں ہوں آپ یہاں پر ہیں, اس کے بعد کوئی لوگوں کے کرداروں کے نام لیے جاتے ہیں تاکہ لگے کہ یہ بالکل ایکچوئل ہے یہ اس کے اوپر نا. دوسری جو پاسبلٹی ہے کہ یہ ہیک ہوئی ہے وہ بھی موجود ہے, وہ اس لیے کہ یہ کسی تو میڈیم پہ کمیونیکیشن ہو رہی تھی نا, یا یہ اسکائپ پہ ہو رہی تھی یا واٹس ایپ پہ ہو رہی تھی یا کسی اور 50 طریقے کمیونیکیٹ کرنے کے سیل فون کے اوپر. اچھا, اور سر یہ جو آپ نے دیکھا نا کہ اس پہ یعنی اس کو باقاعدہ ایک بھاری قیمت پہ $3.5 ملین سم تھنگ بٹ کوائنز میں, جس کا ایکویولنٹ اتنا بنتا ہے, اس کو فور سیل لگایا گیا ہے. اس سے آپ کچھ اخذ کرتے ہیں یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا یعنی اس کا ہمارے سیاسی یا عالمی سیاسی حالات سے تعلق ہی نہ ہو, ایک گروہ جو کہ کام کرتا ہو اور اس نے اس تک رسائی حاصل کی ہو اپنے فائنینشیل بینیفٹ کے لیے, یہ بھی پاسبل ہے؟ بالکل بالکل. اچھا, ایسے اس میں ہے 3 طرح کی ویبس کام کر رہی. ایک آرڈنری ویب ہے جہاں پر میں روز کام کرتے ہیں, ایک ڈارک ویب ہے, اس میں لوگ چلے جاتے ہیں, اس کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے, آپ اس میں لاگ ان کریں اینڈ دے گیو یو دی ایکسیس. وہاں پہ عام طور پہ یہ چائلڈ پورنوگرافی, یہ گن رننگ اور یا یہ ہیومن ٹریفکنگ یا اس طرح کی چیزیں, یا یہ جو منی ٹرانسفر وغیرہ ہے ایلیگل, اس پہ وہ ہوتا ہے. ایک ہے ڈیپ ڈارک ویب, اس کے اوپر وہ بہت ہی خطرناک لوگ موجود ہیں, اور وہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں انٹرنیشنل گینگ ہے, وہ کرتے یہ ہے کہ اس میں وہ ڈال دیتے ہیں انفارمیشن, اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ یہ پیسے پے کر دیں ورنہ ہم اس کو پھر. تو لگتا یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کلپ ایشو کر رہے ہیں اور وہ اس کی قیمت لگا رہے ہیں. آپ دیکھا ہوگا وہ کلپ, وہ قیمت بہت تیزی سے آگے گئی ہے پچھلے 1.5-2 ہفتے کے اندر. اگر آپ اس کو ٹریک کریں تو وہ آگے, اور اس کا ہوتا یہی ہے کہ جو بینیفیشری ہوتے ہیں اس کے, وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ دیکھ لو ورنہ یہ بڑی بھی کرتے ہیں. اور سر آخری میں بتائیں گا سب سے اہم کیا یہ بھی ممکن ہے, آپ نے جو 3 پاسبلٹیز بتائی نا ان تینوں میں یہ کہ فزیکلی کوئی چیز ہے اس کمرے میں, یا تو کمرہ بگڈ ہے یا پھر وہ ڈرون ہے یا پھر فون ہے, جو بھی ہے فزیکلی کوئی چیز ہے موجود تو ہی وہ آڈیو باہر نکل کے کہیں اور جا رہی ہے. کیا ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ کمرے میں فزیکلی ایسا کچھ موجود ہی نہ ہو, مثال کے طور پہ کوئی ایسا سافٹ ویئر پی ایم ہاؤس میں یوز ہوتا ہو جو کہ کہیں باہر سے خریدا گیا ہو اور اسی میں ایسی کوئی گڑبڑ ہو کہ اس کے ذریعے آڈیو باہر جا رہی ہے, یعنی فزیکلی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کمرے میں لیکن جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ساری آڈیو باہر جا رہی ہے, اس کی بھی کوئی پاسبلٹی ہے کیا؟ اچھا
جی اگر تو میٹنگ ورچوئل ہو رہی تھی یہ تو پھر تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ تو ورچوئل نہیں ہو رہی تھی، میں ایسا بگ ہو، یہ تو فزیکل ہو رہی تھی، اس کا مطلب کمرے میں کچھ ایسا تھا جو سوچ جی ڈیفینیٹلی کوئی ایسا تھا اس کے اندر. اور آپ نے بتایا شروع میں کہ آپ کے خیال میں وہ ٹیلی فون نہیں تھا، یہ ایسا نہیں تھا کہ جناب شرکا میں سے کسی ایک نے فون رکھ دیا ریکارڈنگ اور کر دیا بعد میں لی، نہیں وہ اگر آپ وائس سنے نا تو وہ بڑی یونیفارم قسم کے، اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچنا بھی پھر اتنا آسان نہیں ہے. نہیں وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جب یہ پہلی دفعہ پاکستان کے نیٹ ورک پہ آئی ہے تو کہاں سے آئی ہے. اگر وہ ہمارے انٹرنل آئی پی ایڈریس سے آئی ہے تو وہ ٹریس ہو جائے گا. اگر یہ ایکسٹرنل سے آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں انٹرپول کے ادارے، ایف آئی اے کا ایک شعبہ ہے انٹرپول سے ڈیل کرتا ہے، ان کو فوری طور پہ ایکشن میں آنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس ملک کے اس آئی پی ایڈریس سے یہ اپلوڈ ہوا ہے. پھر وہ یہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کرائم انویسٹیگیشن میں، یہ بیسیکلی کہلاتا ہے کہ یہ آرگنائز کرائم ہے، یہ پوری دنیا میں اس کو آرگنائز کرائم کہتے ہیں گے. اس کے اوپر کنونشن موجود ہے یو این کے، وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور ہم مجھے تک پہنچ سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ عمار صاحب. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. جاتے جاتے یہی بات، شیخ رشید صاحب نے بڑی خبریں دی ہیں ویسے تو آج کی اس انٹرویو میں، لیکن اس بات کو ضرور مد نظر رکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کال نہ دیں اور مقصد حل ہو جائے. اور اسی انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خان صاحب بار بار تاریخ آگے بڑھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا. اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بالکل یہ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہیں کچھ بات چیت چل رہی ہو جس کی وجہ سے کال دینے میں ڈیلے ہو رہا ہو. اب آپ اس سے جو نکال سکتے ہیں جو سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی ہو رہا ہو. میں بھی کا لفظ ہم ساتھ لگا دیتے ہیں شیخ رشید صاحب کی بھرپور فرمائش پہ. زندگی صحت رہے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.